السلام علیکم، میں ہوں محمد عمران خان۔ آپ دیکھ رہے ہیں لبرا ٹی وی۔ تمام پشتون افغان ہیں مگر تمام افغان پشتون نہیں۔ بات عجیب لگتی ہے یا نہیں؟ دیکھتے ہیں کہ اس رپورٹ کے بعد آپ کا کیا تاثر قائم رہتا ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ حکومت نے تمام امیگرینٹس کو پاکستان سے نکل جانے کو کہا تھا اور ڈیڈ لائن 1 نومبر کو ختم ہو گئی تھی۔ حکومت کہتی تھی کہ ان میں سے بہت سے افغان مہاجرین کے پاس کاغذات ہی نہیں ہیں اور پاکستان میں غیر قانونی رہ رہے ہیں۔ بہت سے حلقے حکومت کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتے۔ خیر، ہم قانونی بحث میں جائے بغیر یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پشتون، پختون، افغان اور پٹھان میں کیا کوئی فرق بھی ہے یا نہیں۔ اصل میں افغان اور پشتون ایک ہی ہیں، مگر زیادہ تر پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ پختون اور پٹھان تو سب ہی ہیں جو نسلوں سے پاکستان میں رہائش پذیر ہیں۔ ستم ظریفی تو یہ ہے کہ بہت سے پاکستان پشتون بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ان کے قریب افغان تو افغانستان کا شہری ہے۔ پاکستان نے صرف اسی لیے انہیں پناہ دی ہے کہ افغانستان میں 40-45 سال سے جنگ ہو رہی ہے۔ کچھ پشتون دانشور تو ہلکا پھلکا فرق بھی واضح کرتے ہیں، مگر یہ سبھی مانتے ہیں کہ ان چاروں ناموں سے مراد ایک ہی نسلی اکائی ہے۔ تاریخ کی کتب کا مطالعہ کرنے کے بعد ہم یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ دریائے آمو سے دریائے اباسین تک کا وہ علاقہ جو خراسان میں شامل رہا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خراسان کا علاقہ پختونوں کا اصلی مسکن رہا ہے۔ مختلف ادوار میں مختلف اطراف میں پختون پھیلتے رہے اور مختلف علاقوں سے آتے جاتے رہے، لیکن خراسان ہی ان کا اصلی وطن قرار پایا ہے۔ پرانی تاریخی کتابوں میں اس خطے کا ذکر آریانہ، گندھارا اور خراسان آیا ہے۔ لفظ افغانستان یعنی افغانوں کی سرزمین کا ذکر پہلی بار کوئی 700 برس پہلے ملتا ہے، مگر اس وقت یہ صرف ایک خطے کا نام تھا۔ اس خطے کے باسیوں اور مختلف قبائل کو متحد کر کے ایک ریاست بنانے کا کریڈٹ احمد شاہ ابدالی کو دیا گیا تھا، جنہوں نے 18ویں صدی کے وقت اپنی سلطنت کو پھیلایا۔ افغانستان کی حدود ملتان تک کسی زمانے میں موجود تھی، کیونکہ احمد شاہ ابدالی کی ماں کا تعلق ملتان سے تھا، اور کسی زمانے میں لکھا گیا کہ جہلم تک حدود موجود تھی۔ اس خطے کے حدود و اربا میں رہنے والے خود کو پختون اور پشتون کہتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ پشتون رسم الخط کے صرف ایک حرف کا تلفظ جنوب میں شین اور مشرق میں خیم کیا جاتا ہے۔ اب تیسرے نام افغان کا بیک گراؤنڈ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی افغانی نسلی اکائی جسے ایرانی افغانستان کے غیر پشتون افغان کہہ کر مخاطب کرتے ہیں اور پشتون کو افغانی کہتے ہیں۔ بہت سے پاکستانی بھی افغانوں کو افغانی یا افغانیوں کہہ دیتے ہیں۔ ویسے افغانی افغانستان کی کرنسی کو کہتے ہیں۔ 40-50 سال پہلے تک بلوچستان اور اس وقت کے صوبہ سرحد میں اگر کوئی پشتون زرعی زمین خریدتا تھا تو کاغذات کے اندر ذات کے خانے میں افغان لکھا جاتا تھا۔ پٹھان لفظ کا پہلی بار ذکر بنگالی رائٹر رابندر ناتھ ٹیگور نے اپنے مشہور زمانہ افسانے کابلی والا میں بہت خوبصورتی سے کیا ہے۔ صدیوں پہلے بہت سے افغان شمال مغرب سے آنے والے لشکروں کے ساتھ یک کاروبار کے لیے انڈیا گئے اور واپس وہیں بس گئے۔ مقامی لوگ انہیں پٹھان کہنے لگے، جو پٹھانہ یا پختانہ جو پختون کی جمع کا مقامی ورژن تھا۔ افغانستان سے باہر افغانوں اور پختونوں کی سب سے بڑی تعداد انڈیا اور پاکستان میں بستی ہے، مگر قومی ریاست کے تصور کے اعتبار سے یہ لوگ افغان نہیں ہیں، جبکہ اسی اصول کے مطابق افغانستان میں آباد غیر پشتون افغان کہلاتے ہیں۔ اسی طرح افغان پاکستانی شہری اگر افغانستان جائے تو اس کو وہاں کے مقامی لوگ افغانی نہیں بلکہ پاکستانی کہتے ہیں۔ پاکستان نہ تو پناہ گزینوں سے متعلق اقوام متحدہ کے کنونشن کا سیکرٹری ہے اور نہ ہی پناہ گزینوں کی حیثیت کے تعین کے طریقہ کار کو مانتا ہے۔ بے شک غیر قانونی غیر ملکیوں کو جانے کا کہہ سکتا ہے، مگر پشتون، پختون، افغان اور پٹھان ہے تو ایک ہی نسلی اکائی۔ ظاہری خد و خال اور ڈی این اے میں بھی مطابقت ہے۔ پشتو کہاوت ہے کہ پانی ڈنڈے سے دو لخت نہیں ہوتا۔ آج کا انفارمیٹیو ولاگ یہیں تک ہے۔ اسی طرح کی مفید مثبت معلومات کے لیے لبرا ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ حقائق کے ساتھ منسلک رہ سکیں۔